نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی اور پنڈلی مبارک کا بیان۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منحوس العقیبین تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک کم گوشت والی اور باریک تھی۔ حضرت عون کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خیمے سے باہر تشریف لائے، اس وقت آپ کی پنڈلی چمک رہی تھی، گویا میں اب بھی اس پنڈلی کی چمک دیکھ رہا ہوں، یعنی پورے جسم کی طرح ایڑی اور پنڈلی مبارک چمکدار اور صاف شفاف تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں کسی قدر باریک تھیں اور آپ کی پنڈلی مبارک پر بال تھے۔ فائدہ: پنڈلی کا باریک ہونا اور اس پر بالوں کا ہونا یہ صفت مردوں میں اچھی شمار ہوتی ہے، لیکن عورتوں کی پنڈلی کا موٹا اور بالوں سے خالی ہونا ہی حسن کی علامت ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخم القدمین تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک گوشت سے بھرے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر گوشت تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شسن القدمین تھے، یعنی آپ کے پاؤں مبارک نرم اور گداز تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر گوشت اور نرم ہونے کے ساتھ ساتھ ہموار اور ستھرے، یعنی چکناہٹ لیے ہوئے تھے۔ ان کی ملاست اور ستھرائی کی وجہ سے پانی ان پر سے فوراً ڈھل جاتا تھا۔ فائدہ: دونوں قدموں کا گوشت سے بھرا ہوا ہونا مردوں میں ممدوح ہے، قابل تعریف ہے، نہ کہ عورتوں میں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک کی انگلیوں کی گرہیں مضبوط اور بھری ہوئی تھیں، جیسا کہ ہاتھ مبارک کی انگلیوں کا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خمسان الاخمسین تھے، یعنی تلوے مبارک قدرے گہرے تھے۔ خلاصۃ السیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے خالی تھے۔ فائدہ: تلووں کا گوشت سے خالی اور گہرا ہونا یہ سخاوت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کے جوڑوں کی کیفیت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل المشاش تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی اور قوی تھیں۔ اسی طرح حضرت ہند بن ابی حالہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم الکرادیس تھے، یعنی جوڑوں کی ہڈیاں کلاں اور قوی تھیں۔ خلاصۃ السیر میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعضاء بڑے بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے کس کس حصے پر بال مبارک تھے؟ بعض آدمیوں کے جسم پر بہت بال ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے خاص خاص حصوں پر بال تھے، باقی جسم بالوں سے بالکل خالی اور صاف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر زیادہ بال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن جن حصوں پر بال مبارک تھے وہ دیگر روایات کی روشنی میں یہ ہیں: نمبر 1، دونوں بازوؤں پر بال تھے۔ نمبر 2، دونوں مونڈھوں پر بال تھے۔
نمبر 3، سینہ کے بالائی حصے پر بال تھے۔ نمبر 4، حلق سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی، جیسے کوئی نرم شاخ ہوتی ہے۔ نمبر 5، دونوں پنڈلیوں پر بال مبارک تھے۔